زینب کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا، جیسے پوری دنیا الٹ چکی ہو۔ نیم ہوش کی کیفیت میں اس نے اپنا سر اٹھایا تو ایک بھاری درد اس کی کن پٹی میں اٹھا۔ اس نے آنکھوں کو بار بار جھپک کر ارد گرد کا جائزہ لیا، لیکن دھندلی روشنی میں کمرے کی ہر چیز دھندلی اور پراسرار لگ رہی تھی۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی دیواریں نمی سے بھری ہوئی تھیں۔ کونے میں ایک پرانا زنگ آلود پنکھا تھا جو بند پڑا تھا، اور چھت سے لٹکتا ایک زرد بلب مدھم روشنی دے رہا تھا۔ کمرے کی فضا میں عجیب سی گھٹن تھی، جیسے کئی دنوں سے یہاں ہوا کا گزر نہ ہوا ہو۔ زینب نے اپنی کلائیوں میں سختی محسوس کی۔ اس کے ہاتھ اور پیر رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، اور ہر جھٹکے کے ساتھ اس کے بازوؤں کی جلد چھل رہی تھی۔ اس نے اپنا سر جھکا کر اپنی کلائیوں کو دیکھا۔ رسی کی گہرائی اس کی جلد میں جا چکی تھی، اور وہاں سے خون رس رہا تھا جو اس کے کپڑوں میں جذب ہو رہا تھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ وہ خود اسے سن سکتی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ زینب نے کمزور آواز میں خود سے کہا۔ آہستہ آہستہ اسے یاد آیا کہ وہ یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی۔ اس دن وہ خوش تھی کیونکہ اس کے بابا نے اسے بتایا تھا کہ شام کا کھانا وہ سب مل کر کھائیں گے، لیکن راستے میں ایک سنسان گلی سے گزرتے وقت کسی نے اچانک اسے پیچھے سے کھینچ لیا تھا۔ ایک رومال اس کے منہ پر رکھا گیا جس سے اٹھتی ہوئی بو نے اسے بے ہوش کر دیا۔ یہاں کوئی ہے؟ زینب نے بے اختیار کہا، لیکن اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ خود اسے سنائی نہ دی۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور پھر پوری قوت سے چیخی، کوئی ہے؟ پلیز میری مدد کرو۔ زینب کی چیخوں نے کمرے کی خاموشی کو چیر دیا، لیکن جواب میں صرف سناٹا تھا۔ دیواروں سے ٹکرا کر اس کی اپنی آواز واپس آئی۔ وہ خود کو مزید بے یار و مددگار محسوس کرنے لگی۔ مجھے یہاں سے نکالو، میرے بابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ زینب چیختی رہی، لیکن کسی نے نہ دروازہ کھولا نہ کوئی آہٹ سنائی۔ اس کا گلا خشک ہونے لگا۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، لیکن خشکی نے اسے مزید بے سکون کر دیا۔ یا اللہ میری مدد کر۔ زینب نے اپنے ہاتھوں کو آزاد کرنے کی ایک اور کوشش کی۔ اس نے پوری طاقت سے اپنے بازو ہلائے، لیکن رسی اتنی مضبوطی سے بندھی تھی کہ اس کی کلائیوں سے مزید خون بہنے لگا۔ ہر کوشش کے ساتھ درد کی شدت بڑھ رہی تھی، لیکن زینب نے ہار نہیں مانی۔ زینب نے محسوس کیا کہ اس کی سانسیں رکنے لگی ہیں، اس کے کپڑے پسینے سے تر ہو چکے ہیں، اور وہ بے بسی کے عالم میں اپنی کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے مجھے کیوں قید کیا ہے؟ زینب نے خود سے کہا۔ اس کے آنسو بے قابو ہو کر بہنے لگے۔ وہ بار بار اپنے گالوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتی، لیکن بندھے ہوئے ہاتھوں کی وجہ سے یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج چکی تھیں، اور بار بار آنسوؤں کو روکنے کی کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ زینب کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کتنی دیر سے یہاں ہے۔ دن اور رات کی تمیز ختم ہو چکی تھی۔ کمرے کی خاموشی اس کے ذہن پر حاوی ہو رہی تھی، اور خوف نے اس کی ہمت کو چور چور کر دیا تھا۔ پلیز میری مدد کرو، کوئی ہے؟ کئی گھنٹوں تک زینب اسی طرح چیختی رہی، لیکن کوئی نہ آیا اور نہ ہی کوئی جواب ملا۔ اس کے جسم کی قوت ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بازو اب رسیوں کی سختی سے بے حس ہو چکے تھے۔ اس کے زخموں سے نکلتا خون اس کے کپڑوں کو بھگو چکا تھا، اور درد نے اسے مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس کے دل میں کئی سوالات اٹھ رہے تھے کہ کیا مجھے کوئی ڈھونڈ رہا ہوگا؟ میرے بابا، کیا وہ جانتے ہیں کہ میں کہاں ہوں؟ کیا میں کبھی یہاں سے نکل سکوں گی؟ ہر سوال کے ساتھ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ زینب نے اپنی کرسی کے ساتھ جھولنے کی کوشش کی، شاید کوئی چیز گرے یا ٹوٹ جائے جو اس کی مدد کرے، لیکن کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اس کے قریب ہو۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار اندھیروں میں وہ خوفناک یادیں ابھر آتی۔ یا اللہ مجھے ہمت دے، اس نے دعا کی۔ زینب نے اپنا سر کرسی کی پشت پر ٹکا دیا۔ وہ تھک چکی تھی، نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ ذہنی طور پر بھی۔ کمرے کی دیواریں اس پر بند ہوتی محسوس ہو رہی تھیں، جیسے وہ اس کی آزادی کو ہمیشہ کے لیے چھین لے گی۔ مجھے ہار نہیں ماننی چاہیے، زینب نے خود سے کہا۔ میرے بابا نے ہمیشہ کہا تھا کہ مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کمرے میں موجود بلب جھولنے لگا اور اس کی روشنی کبھی کم تو کبھی زیادہ ہو رہی تھی۔
زینب نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی، لیکن جیسے اس نے آنکھیں کھولیں کمرے کی تاریکی اسے مزید خوف زدہ کرنے لگی۔ زینب نے اپنے دل کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ یا اللہ میری مدد کر، مجھے ان ظالموں سے بچا لے، وہ بار بار دعا کرنے لگی۔ اس کی آواز اب اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ خود بھی اسے بمشکل سن پا رہی تھی۔ درد اور خوف نے اس کی ہمت توڑ دی تھی، لیکن اس کے دل میں امید کی ایک ہلکی سی کرن باقی تھی۔ رات کا پہلا پہر تھا، لیکن فارم ہاؤس کے بیک سائڈ کا وہ حصہ گھنے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہوا میں خنکی تھی اور ہلکی ہلکی ہوا درختوں کی شاخوں کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ گہری رات میں فارم ہاؤس کے اطراف مکمل سکوت چھایا ہوا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا درختوں کی شاخوں سے ٹکرا کر سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ پورچ میں ایک قیمتی گاڑی رکتی ہے، گاڑی سے ایک آدمی نکلتا ہے، ہاشم خان، ایک دلکش اور مضبوط شخصیت کا مالک، 6 فٹ قد، تیکھے نقوش، گندمی رنگت اور شہد رنگ آنکھیں جن میں ہر وقت غصے کی سرخی رہتی تھی، اسے منفرد بناتی تھی۔ بزنس کی دنیا کا ایک کامیاب بادشاہ، سخت مزاج ہونے کے باوجود وہ نرم دل تھا، لیکن صرف اپنی ماں اور بہن کے لیے۔ اصولوں کا پابند، بے حد پر اعتماد اور ایک ایسی شخصیت جس کی موجودگی ہی کافی تھی ماحول کو بدلنے کے لیے۔ اندرونی کشمکش کے باوجود وہ اپنی طاقت اور دلکشی کا توازن برقرار رکھتا تھا، جو اسے ناقابل فراموش بناتا تھا، جس کا نام ہی کافی تھا لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے۔ ہاشم نے گاڑی کی چابی جیب میں رکھی اور فارم ہاؤس کی بیک سائڈ کی طرف بڑھا۔ یہ حصہ مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے اندر سے کسی کی چیخنے کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہاشم کے قدم تھم گئے، اس کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی اور اس نے تاریکی میں قدم بڑھا دیے۔ ہاشم کے قدم رک گئے۔ کمرے کے اندر سے کراہنے اور مدھم چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ آواز سن کر اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر وہ خاموش رہا۔ اپنے جوتے کی نوک سے دروازہ دھیرے سے دھکیل کر کھولا۔ کمرے کے اندر ہلکی پیلی روشنی تھی جو ایک چھوٹے سے بلب سے آ رہی تھی۔ دیواروں پر نمی کے دھبے ایسے تھے جیسے برسوں سے بارش کے قطرے وہاں گرتے رہے ہوں۔ ایک کونے میں پرانی زنجیریں پڑی تھیں اور فرش پر دھول کی تہ جمی ہوئی تھی۔ کمرے کے عین درمیان میں ایک کرسی رکھی ہوئی تھی جس پر زینب بندھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ پسینے سے تر تھا۔ اس کے گہرے نیلے لباس پر خون کے دھبے نمایاں تھے جو اس کی کلائیوں سے بہتے زخموں کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کے ہونٹ خشک اور پھٹے ہوئے تھے اور سانسیں بے ترتیب تھی، جیسے وہ کسی طویل جد و جہد کے بعد نڈھال ہو چکی ہو۔ ہاشم دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے جوتوں کی آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی گونج رہی تھی۔ زینب کے قریب پہنچ کر وہ چند لمحوں کے لیے رک گیا۔ اس کی نظریں زینب کے چہرے پر جم سی گئی تھیں۔ اس کا بے بس اور معصوم چہرہ اس وقت ایک عجیب سی معصومیت کا مظہر تھا۔ زینب کے چہرے پر زخموں کے نشانات نمایاں تھے، لیکن اس کی آنکھوں کی بند پلکیں سکون کی جھوٹی تصویر پیش کر رہی تھیں۔ ہاشم نے گہری سانس لی اور کرسی کے گرد ایک چکر لگایا۔ اس کے قدموں کی آواز سے زینب نے ہلکی سی جنبش کی، لیکن وہ ابھی تک بے ہوشی اور ہوش کے درمیان جھول رہی تھی۔ کمرے کی گھٹن زدہ ہوا زینب کی حالت کو مزید بگاڑ رہی تھی۔ اس کے کپڑے پسینے اور خون سے چپک گئے تھے، کلائیوں پر رسیوں کے نشانات اس کی جلد پر گہرے زخم بن چکے تھے اور خون کے قطرے فرش پر ٹپک رہے تھے۔ زینب کے پیر بھی رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے جو سوج چکے تھے اور پوری طرح کرسی سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے بال الجھے ہوئے تھے اور چہرے پر الجھن اور تکلیف کی کئی کہانیاں لکھی گئی تھیں۔ وہ بار بار سر کو ہلکی جنبش دینے کی کوشش کرتی، لیکن ہر بار درد کی شدت سے رک جاتی۔ پورا کمرہ ایک بے زبان تماشائی کی طرح ہاشم اور زینب کے درمیان موجود خاموشی کو محسوس کر رہا تھا۔ ہاشم نے کرسی کے پاس رک کر اپنی جیب سے ایک رومال نکالا اور زینب کی پیشانی سے بہتا ہوا پسینہ صاف کیا۔ اس کے اس عمل میں ایک عجیب سی نرمی تھی، لیکن وہ خود کو سخت ظاہر کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ زینب کی نیند کھلی آنکھوں نے ہاشم کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اسے مکمل طور پر پہچان نہ سکی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ خواب اور حقیقت کے درمیان معلق ہو۔ ہاشم نے گہری نظروں سے زینب کو دیکھا۔ اس کے اندر کئی جذبات کی جنگ جاری تھی۔ وہ سخت بننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن
زینب کی حالت دیکھ کر اس کا دل اندر سے کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ زینب کے زخموں سے خون بہتے ہوئے دیکھتے ہوئے روکا۔ وہ اپنے قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے کمرے کے دوسرے کونے میں جا کر کھڑا ہوا۔ دیوار سے ٹیک لگا کر اس نے گہری سانس لی، لیکن اس کی نظریں زینب سے ہٹ نہیں پا رہی تھیں۔ کمرے میں مدھم روشنی چل رہی تھی۔ زینب دھیرے دھیرے ہوش میں آ رہی تھی۔ اس کے سر میں شدید درد تھا اور آنکھیں دھندلی نظر آنے کی وجہ سے کچھ واضح دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ سر میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے زینب نے سر جھٹکا اور ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اسے محسوس ہوا وہ اکیلی نہیں، کسی کی موجودگی کا احساس اس کی روح کو کپ کپا رہا تھا۔ اچانک سے اسے ایک سایہ دکھا جو دھیرے دھیرے اس کی طرف آ رہا تھا۔ کمرے میں قدموں کی ہلکی آواز اور سائے کی موجودگی نے زینب کے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیا۔ زینب کا چہرہ خوف اور درد سے پسینے میں شرابور تھا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر بولی، پلیز مجھ سے دور رہو، مجھے جانے دو، میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں۔ سامنے والا شخص ہاشم تھا، لیکن اس کی موجودگی میں ایک عجیب سی دہشت تھی۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں مدھم روشنی میں چمک رہی تھی اور چہرے پر وہی سختی اور غصہ تھا جس کے لیے وہ مشہور تھا۔ ہاشم کی طرف بڑھتے ہوئے قدم تھم گئے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بہت جلد جان لوگی سویٹ ہارٹ۔ یہ جملہ زینب کے جسم میں ایک نئی لہر کی طرح دوڑ گیا۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی اور اس کے ہاتھوں کی لرزش اس کے اندر کی بے بسی کو ظاہر کر رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے اس سے بغاوت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کی آواز کانپتے ہوئے نکلتی ہے، پلیز مجھے جانے دو، میرا بابا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میں زینب کی آنکھوں میں خوف مزید گہرا ہو گیا۔ وہ روتے ہوئے ہاشم سے التجا کرنے لگی۔ ہاشم کے چہرے پر سختی اور بڑھ گئی۔ اس نے ایک دھاڑ کے ساتھ کہا، اگر تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ زینب فوراً چپ ہو گئی، لیکن آنسو اس کی گالوں پر بہنے سے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ ہاشم نے گہری سانس لی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے زینب کی کلائیوں سے رسیوں کو کھولنا شروع کیا۔ اس کے زخموں سے بہتا ہوا خون اور جلد پر رسیوں کے گہرے نشان دیکھ کر ہاشم کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کی سختی کے پردے کے پیچھے کہیں ایک انسانیت چھپی تھی جو لمحے بھر کے لیے جاگ گئی تھی، لیکن وہ جلد ہی خود پر قابو پا کر اپنی سنجیدگی اور سختی کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے۔ رسیوں سے آزاد کرنے کے بعد وہ زینب کو کھڑا کرتا ہے۔ اس کے کمزور اور تھکے ہوئے جسم کو سہارا دیتے ہوئے وہ حکم دیتا بولا، چلو میرے ساتھ۔ زینب بے بسی سے روتے اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے بولی، مجھے جانے دو پلیز، میرے بابا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ہاشم نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے بازو سے پکڑ کر فارم ہاؤس کے اندر کی طرف لے گیا۔ زینب قدموں میں لڑکھڑاتے ہوئے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ فارم ہاؤس کے اندر ایک بہت بڑا اور خوبصورت کمرہ تھا جس کی آرائش جدید اور شاہانہ تھی۔ ہاشم زینب کو لے کر اندر آیا اور اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زینب تھر تھر کانپتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی، لیکن آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہاشم کمرے کے دراز سے ایک فرسٹ ایڈ باکس نکالتا ہے اور زینب کے قریب آ کر اس کے زخموں کو دیکھتا ہے۔ دھیرے دھیرے اس کے زخم صاف کرتا ہے اور پٹی باندھتا ہے۔ زینب کا درد اس کے چہرے پر واضح تھا، لیکن وہ خاموشی سے سب سہتی رہی۔ زینب کے زخم صاف کرنے کے بعد ہاشم نے فرسٹ ایڈ باکس واپس رکھ دیا۔ اس نے ایک گہری نظر زینب پر ڈالی اور پھر بغیر کچھ کہے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ زینب کی آنکھوں میں خوف اور درد کے سائے لہرا رہے تھے، لیکن ہاشم کا چہرہ بے تاثر تھا، جیسے وہ اپنے جذبات کو کمال مہارت سے چھپا رہا ہو۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ زینب کی سسکیاں اور ہاشم کی پراسرار موجودگی ایک عجیب ہی کہانی سنا رہی تھی۔ ہاشم کھڑکی کے پاس کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو بتا رہی تھی کہ وہ کچھ فیصلہ کر چکا ہے۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا اور اس کی آواز میں ایک سرد بند تھا، جیسے وہ کچھ طے کر چکا ہو۔ تھوڑی دیر میں ہمارا نکاح ہے، ہاشم نے آہستہ آواز میں کہا، اور یہ الفاظ جیسے زینب کے کانوں میں بلبلا اٹھے۔ وہ لرزتی ہوئی پلٹی اور اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف تھا۔ اس نے فوری طور پر سوال کیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو جانتی تک نہیں ہوں، میں آپ سے نکاح کیوں کروں گی؟ مجھے جانے دو یہاں سے، زینب نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے ہی ہاشم 2 قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس پہنچتا اسے بازو سے پکڑ کر
اپنی طرف کھینچتا، جس پر زینب کی سانسیں تھم گئی۔ اس کی طرف غصے سے دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں شدت تھی۔ زینب اس کے سامنے لڑکھڑاتے ہوئے بولی، گھٹیا انسان، جانے دو مجھے۔ اس کی آواز میں غصہ اور بے بسی کا امتزاج تھا اور وہ اپنے آپ کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاشم نے اس کے الفاظ سنتے اس کے منہ پر تیز تھپڑ مارا، جس کی شدت سے زینب نیچے گر گئی۔ اس کے جسم میں ایک جھٹکا آیا اور وہ حیرت سے ہاشم کی طرف دیکھنے لگی، جسے یہ سب کچھ اس کے لیے ایک بہت برا خواب ہو۔ اس کے گال پر تھپڑ کا نشان واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں سوالات کے جھرمٹ تھے۔ گھٹیا، ہاشم کی آواز میں سختی تھی، کسے کہہ رہی ہو تم، یہ بتاؤ مجھے؟ ابھی تو میں نے تمہارے ساتھ ایسا کوئی گھٹیا پن نہیں کیا، پھر کیوں تم مجھے اس لقب سے نواز رہی ہو؟ وہ زینب کے سامنے آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کا جبڑا اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ کر بولا۔ زینب کی آنکھوں میں خوف اور درد کی شدت تھی اور وہ روتے ہوئے بولی، پلیز مجھے جانے دو، میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ہاشم اس کے آنسو دیکھ رہا تھا۔ اس نے زینب کو اٹھایا اور اسے اپنے قریب کر لیا اور پھر بولا، میں نرمی سے پیش آ رہا ہوں تو آنے دو۔ فضول باتیں کر کر میرا دماغ خراب کر رہی ہو تم، میرا غصہ برداشت نہیں کر سکتی۔ آدھے گھنٹے میں ہمارا نکاح ہوگا اور یہ بات تم اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ اس نے یہ کہتے ہوئے زینب کو چھوڑ دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ زینب زمین پر بیٹھی رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ روتے ہوئے اس ظالم سچائی کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ زینب کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کا بدن تھکا ہارا تھا، لیکن اس کا دل اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، آنکھوں سے بے شمار آنسو نکل کر اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے۔ کمرے کا ماحول بہت سنگین تھا، پورا کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن زینب کی نظریں ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر بے تابی اور خوف سے لبریز تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر رات کا سکوت اور اندر کی خاموشی ایک ایسی گونج بن رہی تھی جس کا کوئی اختتام نہیں تھا۔ وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کی آوازوں سے واقف ہو چکی تھی، لیکن وہ اس بار ان آوازوں کو رد کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل مزید ڈوب رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا اور ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کپڑوں کا ایک جوڑا تھا جو اس نے بیڈ پر رکھا اور پھر زینب کے قریب آ کر نرم لہجے میں کہا، بی بی جی کپڑے بدل لیں، ہاشم صاحب نے کہا ہے۔ زینب کی آنکھوں میں درد اور تھکاوٹ چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ خود کو زیادہ دیر تک نہیں روک سکی۔ اس کی آواز میں ایک گڑ گڑاہٹ تھی، پلیز میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو پلیز، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے اپنی ہمت کو جمع کرتے بولی۔ اس کی آنکھوں میں ایک آخری امید تھی کہ شاید کوئی اس کی مدد کرے، لیکن ملازمہ خاموش ہو کر کمرے سے نکل گئی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ پھر کھلا اور ہاشم خان کا غصے سے بھرا قدم کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں سرخیاں تھیں اور اس کے چہرے پر ایک جھرک سی مسکراہٹ تھی۔ اس کے ہاتھ میں نکاح کے کاغذات تھے اور وہ زینب کے قریب آ کر بولا، تمہیں لگتا ہے تمہارے جذبات میرے لیے کچھ اہمیت رکھتے ہیں؟ زینب کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور گہرا سانس لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ اس کا جسم لرز رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہاشم کے قدم اس کے قریب آ چکے تھے اور اس نے آہستہ سے اس کے کان کے قریب جھک کر کہا، کپڑے چینج کرو ورنہ اپنے طریقے سے خود کرواؤں گا، اور وہ طریقہ تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گا۔ زینب کی حالت فوراً بدل گئی، اس کا چہرہ لمحوں میں لال ہو گیا اور اس کے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے اندر ایک بے بس اور خوف کا سمندر امڑ آیا۔ وہ فوراً کپڑے پکڑ کر واش روم کی طرف دوڑ گئی۔ ہاشم نے زینب کی حرکت پر مسکراہٹ کے ساتھ دروازہ بند کیا۔ وہ جانتا تھا کہ زینب جلد ہی اس کے حکم پر عمل کرے گی۔ کچھ وقت گزرا اور زینب نئے کپڑے پہن کر باہر آئی۔ اس کا چہرہ اب بھی خوف اور درد سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کا جسم لرز رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی خوف تھا۔ وہ دوبارہ بیڈ پر بیٹھی اور آہستہ آہستہ آنکھوں کو بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا اور ہاشم خان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں نکاح کے کاغذات تھے جنہیں اس نے بیڈ پر رکھ کر زینب کی طرف بڑھایا۔ اس نے کاغذات اس کے سامنے رکھے اور کہا، یہ نکاح نامہ ہے، سائن کرو۔ زینب کا رنگ فوراً زرد پڑ گیا۔ اس نے کاغذات کو دیکھا لیکن اس کا دماغ کچھ بھی نہیں سوچ پا رہا تھا۔
اس کے اندر ایک ایسی لڑائی چل رہی تھی جو کہیں بھی اختتام کو نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس کا دل دہل رہا تھا لیکن اس کا جسم جواب دے رہا تھا، نہیں۔ زینب نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ اس کی آواز میں اتنی بے بسی تھی کہ خود اسے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اندر یہ انکار کہاں سے آ رہا تھا۔ ہاشم نے اس کے انکار کو بے وقت سمجھا اور فوراً اپنی دھمکی دے دی، اگر تم نے یہ نکاح نہ کیا تو تمہارے باپ کو مارنے میں مجھے وقت نہیں لگے گا۔ زینب کا جسم کانپ اٹھا۔ اس کے ذہن میں فوراً اس کے والد کی تصویر آئی اور اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے یہ کاغذات نہیں دستخط کیے تو اس کے والد کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی ہتھیلیاں کانپ رہی تھیں اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ خوف کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ رہی تھی اور اس کے جسم کا ہر گوشہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے نکاح نامہ اٹھایا اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے دستخط کر دیے۔ ہاشم نے کاغذات لے کر کمرے سے باہر جاتے ہوئے ایک آخری نگاہ زینب پر ڈالی اور وہ اس کی بے بسی کا حصہ بن گیا۔ زینب کے اندر کی دنیا ٹوٹ چکی تھی اور وہ ہنوز روتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک سوال تھا اور اس کا جواب شاید کبھی نہیں مل سکتا تھا۔ رات کا وقت اور فارم ہاؤس کی فضا میں ایک خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چاند کی مدھم روشنی کمرے میں سر رہی تھی۔ کمرے میں بے سکون سکوت تھا، جس کی ایک اور وجہ وہ سوئی ہوئی لڑکی تھی جو بیڈ پر اپنے آپ میں گم بیٹھی تھی۔ زینب کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھیں۔ اس کا جسم تھک کر بیڈ پر دراز تھا۔ اس کا چہرہ نرم روشنی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اس کے اندر ایک آنی جانی سی پریشانی چھپی ہوئی تھی۔ انجانی سی پریشانی چھپی ہوئی تھی۔ اس کی سانسیں آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھیں۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ہاشم خان کا سایہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کا شور نہ تھا، جیسے وہ جان بوجھ کر خاموشی سے آگے آ رہا ہو۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح غصہ تھا اور اس کے جسم کی مضبوطی کی جھلک کمرے کے اندر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا قد 6 فٹ سے زیادہ بلند تھا اور اس کے ساتھ ایک عجیب سی کشش تھی جو اس کے آس پاس موجود ہر چیز کو اپنے زیر اثر کر لیتی تھی۔ وہ واش روم کی طرف بڑھا اور اندر جا کر جلد ہی کپڑے بدل کر باہر نکلا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ اور لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ زینب کے قریب لیٹتے اپنے اوپر کمفرٹر اوڑھا اور زینب کو اپنے مزید قریب کرتا اپنے حصار میں لے لیا۔ زینب جو تھوڑی دیر پہلے ہی نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، ہاشم کے جسم کی حرارت محسوس کر کے فوراً سے ہوش میں آئی۔ اس نے خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی لیکن ہاشم کی مضبوط گرفت نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ اس کے جسم میں خوف اور بے بسی کا احساس گہرا ہو چکا تھا۔ زینب کا چہرہ غم اور غصے اور خوف سے لال ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن وہ پھر بھی ہاشم سے دور جانے میں ناکام تھی۔ ہاشم نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، ارے سویٹ ہارٹ، رو کیوں رہی ہو؟ اس کی آواز میں ایک شوخ پن تھا اور اس کے لبوں پر ایک چمک تھی، جیسے وہ اس لمحے کو مکمل طور پر لذت لے رہا ہو۔ اس کی گرفت میں آ کر زینب بے بس تھی اور اس کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ زینب نے کانپتے ہوئے کہا، پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھ سے دور رہو۔ اس کی آواز میں بے چارگی اور درد تھا۔ ہاشم نے ایک زبردست مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دور تو نہیں ہو سکتا، لیکن تم اب چپ کر کے سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک تسلی تھی، لیکن وہ تسلی زینب کے لیے ایک نیا عذاب بن چکی تھی۔ ہاشم نے کمفرٹر کے نیچے آہستہ سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتا شروع کر دیا۔ زینب کا چہرہ لال ہو گیا اور وہ شرمندہ اور خوف کے مارے مزید رونا شروع کر چکی تھی۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا اور اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی جتنی کوشش کرتے اتنی ہی بے بسی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ، ہاشم نے اس کے کان کے قریب آ کر کہا۔ اس کا لمس زینب کے لیے جیسے ایک ناقابل برداشت ستم تھا۔ زینب نے ایک گہری سانس لی اور اپنے آپ کو اس کے حصار سے آزاد کروانا چاہا، پر اس کی مضبوط گرفت سے نکلنا ناممکن تھا۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس کی سانسوں کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ ہاشم اس کے آنسو دیکھتے ہوئے بولا، چپ کر جاؤ، سو جاؤ۔ اس کی آواز میں ایک حکم تھا اور زینب بے اختیار ہو کر اس کی گرفت میں آ کر سو گئی۔ کمرے میں رات کا سناٹا چھا گیا۔ زینب کی سانسیں آہستہ آہستہ معمول پر آ چکی تھیں اور وہ نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ ہاشم بھی آہستہ سے لیٹ گیا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، لیکن اس کے دل میں کچھ اور تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ رات صرف اس کے بدلے کا آغاز ہے۔
ہاشم فارم ہاؤس سے اپنی خوبصورت گاڑی میں زینب کو اپنے ساتھ لے کر شہر کے عالیشان علاقے میں واقع اپنے گھر پہنچا۔ گھر کی روشنیوں میں ایک عجیب سی جاذبیت تھی جو نہ صرف ماحول کو روشن کر رہی تھی بلکہ ہاشم کے دل میں ایک نئی امید کی کرن پیدا کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ زینب چپ چاپ بیٹھی تھی۔ گاڑی رکی اور ہاشم نے دروازہ کھولا۔ زینب کے ساتھ ہولے ہولے قدم بڑھاتے ہوئے وہ گھر میں داخل ہوا۔ وہ دونوں ہال کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں ہاشم کی ماں علینا بیگم اور بہن ہانیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ گھر کا ماحول کافی پرآرام اور عالیشان تھا۔ لاؤنج کی دیواروں پر بڑی بڑی آرٹ ورک اور ہر طرف پھیلا ہوا سنہری رنگ جو اس گھر کی شاہانہ شان کو مزید بڑھا رہا تھا۔ ہاشم نے اندر داخل ہوتے ہی سلام کیا اور اپنی ماں سے ملا۔ علینا بیگم جو ایک خوبصورت اور دلکش خاتون تھی فوراً اٹھ کر ہاشم کی طرف بڑھی۔ وہ دونوں گلے ملے اور اس کے بعد علینا بیگم کی نظر فوراً زینب پر پڑی۔ زینب کی نظریں نیچی تھیں اور وہ اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھی، گویا وہ اس ماحول میں عجیب اور اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ علینا بیگم نے زینب کو دیکھا اور پھر ہاشم کی طرف سوالیہ نظروں سے مڑی۔ وہ زینب کو پہچان چکی تھی۔ ہاشم نے اپنی ماں کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ماما یہ زینب ہے، میں نے اس سے نکاح کیا ہے۔ علینا بیگم کی آنکھوں میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ وہ کچھ پل کے لیے خاموش رہیں اور پھر مسکراتے ہوئے زینب کی طرف بڑھیں۔ ان کی مسکراہٹ میں ایک نرم اور محبت بھرا انداز تھا اور زینب جو کمزوری اور خوف میں ڈوبی ہوئی تھی اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی چمک تھی۔ علینا بیگم نے پیار سے زینب کا ہاتھ پکڑا اور اس کے سر پر ہلکا سا ہاتھ لگایا۔ ارے بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ علینا بیگم نے زینب کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز میں اتنی محبت اور تاثر تھا کہ زینب کی آنکھوں سے بے اختیار ہی آنسو نکل گئے۔ زینب نے اپنی نظریں نیچی کیں۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار سوالات اور درد کی شدت تھی۔ علینا بیگم نے زینب کے آنسو صاف کیے اور کہا، اس نے کچھ کیا تو بتاؤ مجھے، ابھی اس کے کان کھینچتی ہوں۔ علینا بیگم ہاشم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جس پر زینب نے ہاشم کی طرف دیکھا جو اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ نہیں، علینا بیگم نے ہاشم کو گھورا اور زینب سے بولی، تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے بیٹا، یہاں تم محفوظ ہو۔ ہانیہ جو نرم اور خوش اخلاق لڑکی تھی سامنے آ کر زینب کو دیکھتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، بھابھی میں آپ کی اکلوتی نند ہوں، پر اپنے مجھے نند نہیں سمجھنا، ہم دونوں بہنیں ہیں۔ ہانیہ کا یہ انداز زینب کو بہت سکون دینے والا تھا جس پر وہ مسکرائی۔ ہانیہ نے زینب کا ہاتھ تھاما اور کہا، چلیں بھابھی، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، تھوڑا سا آرام کر لیں۔ وہ زینب کو ساتھ لے کر ہاشم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور اس کے بعد علینا بیگم نے ہاشم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا مجھے سب سچ سچ بتاؤ۔ ہاشم نے گہری سانس لی اور کہا، ماما جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں، اس کی رضامندی سے نکاح ہوا۔ علینا بیگم نے اس کی بات سنی، مجھے تھوڑا کام ہے، اب چلتا ہوں، رات میں ملتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی جو پورے گھر میں پھیل گئی تھی۔ ہاشم خان اپنے کاموں سے فارغ ہو کر گھر واپس آیا تھا۔ گاڑی کے دروازے کو کھول کر وہ باہر نکلا اور ایک لمحے کے لیے چاند کی روشنی میں ٹہلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بڑھا۔ ہاشم نے فوراً اندر قدم رکھا اور علینا بیگم سے ملاقات کی۔ وہ ماں کے ساتھ کچھ دیر بات چیت کرتا رہا لیکن پھر وہ اپنے کمرے میں جانے لگا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر خالی بستر پر پڑی۔ زینب وہاں نہیں تھی اور اس کا دل ایک عجیب بے چینی سے بھر گیا۔ اس نے فوراً ہانیہ کے کمرے کی طرف رخ کیا۔ ہانیہ، زینب کہاں ہے؟ ہاشم نے دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا۔ ہانیہ جو بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی ہاشم کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، بھابھی نیچے لان میں ہیں، آپ کو پتا ہے بھابھی بہت اچھی ہیں لیکن کچھ بولتی نہیں ہے۔ ہاشم کا دل ایک لمحے کے لیے بے چین ہوا لیکن پھر اس نے ہانیہ کی بات سنی اور خاموشی سے لان کی طرف بڑھا۔ جیسے وہ لان میں پہنچا اس کی نظر زینب پر پڑی جو چاند کی روشنی میں خاموشی سے بیٹھ کر آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گمسم سی نظر آ رہی تھی جیسے اپنے اندر کی دنیا میں کہیں کھو گئی ہو۔ ہاشم آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا اور اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کن سوچوں میں گم ہو بیگم صاحبہ؟ ہاشم نے نرم لہجے میں کہا تاکہ وہ بکھری ہوئی دنیا سے باہر نکلے۔ زینب نے سر اٹھا کر ہاشم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غم کی ایک گہری جھرمٹ تھے اور دل میں بے شمار سوالات تھے۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے کہا، پلیز بس مجھے ایک دفعہ میرے بابا سے ملنے دیں۔ ہاشم نے گہرا سانس لیا اور پھر بیزاری سے کہا، جس شخص نے تمہیں پالا ہے وہ تمہارا باپ نہیں ہے۔ زینب کی آنکھوں میں حیرانی اور درد تھا لیکن اس نے پھر بھی حوصلہ نہیں ہارا۔
وہ روتے ہوئے بولی مجھے پتا ہے وہ میرے بابا نہیں ہیں، لیکن انہوں نے مجھے پالا ہے۔ ہاشم نے ایک طویل سکوت کے بعد اس سے سوال کیا، اچھا تو تم جانتی ہو تمہارا اصلی باپ کون ہے؟ زینب نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا، نہیں، لیکن بابا نے مجھے بتایا تھا میرے پاپا کے بہت سے دشمن ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے مجھے ہمیشہ بابا کے پاس چھپایا۔ ہاشم مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں بھی ایک تلخی چھپی ہوئی تھی۔ اس نے زینب کو ایک لمحے کے لیے خاموش رہنے دیا، اس کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ہاشم مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں بھی ایک تلخی چھپی ہوئی تھی۔ اس نے زینب کو ایک لمحے کے لیے خاموش رہنے دیا اور اس کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے الفاظ ابھی تک زینب کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اسی دوران اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی، زینب۔ یہ آواز ایک مردانہ آواز تھی جو زینب کے دل کی گہرائیوں میں جا کر کانپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زینب فوراً مڑ کر دیکھا اور پھر بے اختیار اپنے والد رحیم خان کی طرف دوڑتے ہوئے ان کے سینے سے لپٹ گئی۔ بابا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ زینب کی آواز میں بے شمار سوالات تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک نئی امید جاگ رہی تھی۔ رحیم خان نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، ہاں میری جان، میں ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو؟ زینب نے سر ہلایا، لیکن اس کی آنکھوں میں غم تھا، جیسے وہ اپنی پرانی زندگی کو دوبارہ سے کھو بیٹھی ہو۔ رحیم خان نے پھر نرم لہجے میں کہا، بیٹا میری بات غور سے سنو، اب ہاشم صاحب تمہارے شوہر ہیں، ان کی ہر بات ماننا تم پر فرض ہے۔ مجھے امید ہے میری بیٹی میری بات ضرور مانے گی۔ زینب کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے حیرانی کا سایہ آیا اور وہ روتے ہوئے بولی، بابا مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ رحیم خان نے اسے ایک آخری بار گلے لگایا اور کہا، نہیں بیٹا، ایسا ممکن نہیں، اب تمہاری شادی ہو چکی ہے، اب میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ زینب اس کے بعد وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی اور ہاشم خاموشی سے اس کے قریب آ گیا۔ اس نے زینب کو کاندھوں سے پکڑا اور آرام سے کھڑا کیا۔ زینب کی حالت میں افسوس اور غم کی شدت تھی اور وہ ہاشم کو کاندھوں پر جھک کر روتی رہی۔ ہاشم نے اسے اپنے ساتھ کمرے کی طرف لے جا کر بیڈ پر لٹایا اور خود ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ زینب روتے روتے سو گئی اور ہاشم کا دل اس کی بے بسی پر نرم ہو گیا، لیکن وہ بدلہ لینا چاہتا تھا، پر اس کا دل بار بار نرم پڑ رہا تھا۔ دن کے 12 بجے کا وقت تھا اور زینب اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ سورج کی روشنی کمرے کے پردوں سے ٹکرا کر ایک نرم سی ہلکی سی چمک پیدا کر رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں اس کا دل بے چین تھا، جیسے وہ کسی گہرے دلی غم میں ڈوبی ہوئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، ایک بے چینی تھی جسے وہ اپنی تقدیر کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ زینب کا دماغ اس کے ارد گرد کی دنیا سے بے غرض تھا، بس وہ اپنے اندر کے کرب سے لڑ رہی تھی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور علینا بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کا چہرہ نرم تھا اور آنکھوں میں ایک ایسی محبت تھی جو کسی بیٹی کے لیے ہوتی ہے۔ ان کی مسکراہٹ میں ایک تسلی تھی، مگر ان کے دل میں چھپے غم کا کوئی ایسا نشان تھا جس کا ادراک زینب کو اب تک نہیں ہو سکا تھا۔ بیٹا یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ باہر نکلا کرو میری جان، کچھ باتیں کرو۔ علینا بیگم کی آواز میں نرمی تھی، جیسے وہ زینب کے دل کی کیفیت کو سمجھ رہی ہو۔ زینب نے سر اٹھایا اور آہستہ سے مسکراہٹ دینے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں میں چھپے اشک صاف ظاہر تھے۔ اس کی آواز ڈوبتی ہوئی نکلی، جی آنٹی۔ علینا بیگم نے آ کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، اچھا میں تم سے جو پوچھوں گی تم سچ سچ بتا دو گی؟ زینب کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف کی جھلک آئی، لیکن پھر اس نے ہمت سے سر ہلا دیا، جی آنٹی۔ علینا بیگم کی آواز نرم لیکن سوالیہ تھی، ہاشم نے تمہاری رضامندی سے نکاح کیا؟ یہ سوال سنتے ہی زینب کی آنکھوں میں گہری چمک آئی اور آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ وہ چپ نہیں رہ سکی اور روتے ہوئے علینا بیگم کے گلے لگ گئی۔ اس کا دل جیسے بوجھ سے دب گیا تھا، اس کے اندر کے دکھ کی لگان بے قابو ہو گئی تھی۔ نہیں آنٹی، ہاشم نے مجھ سے زبردستی اغوا کیا تھا، مجھے کڈنیپ کر کے لے آیا اور پھر مجھ سے یہ نکاح کر لیا، میں کچھ نہیں کر سکی۔ زینب کی آواز روتے ہوئے نکلی، جیسے اس کا دل تڑپ رہا ہو۔ علینا بیگم نے فوراً زینب کو اپنے بازوں میں سمیٹ لیا اور اسے دھیرے سے کہا، بیٹا مجھے اپنی ماں سمجھنا، تم میرے لیے بیٹی ہو، میں تم سے ہاشم کے رویے کی معافی مانگتی ہوں۔ علینا بیگم کی آواز میں اتنی محبت تھی کہ زینب نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ کسی آرام دہ پناہ میں چھپ رہی ہو۔ آنٹی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ پلیز مجھے شرمندہ نہ کریں۔ زینب کی آواز لرز رہی تھی۔ علینا بیگم نے زینب کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا
تمہیں ایک سچ بتانا ہے، علینا بیگم نے زینب کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ زینب نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور علینا بیگم کی طرف غور سے دیکھا، جیسے وہ اس کے دل کی بات سننا چاہ رہی ہوں۔ بیٹا، ہاشم کی پھپھو عائشہ بیگم سے شہروز صاحب نے زبردستی نکاح کیا اور پھر اسے عائشہ کو دھمکی دی کہ اگر اس نے کسی کو کچھ بتایا تو وہ اس کے بھائی یعنی میرے شوہر اور ہاشم کی والدہ کو مار ڈالیں گے۔ عائشہ نے یہ سب چھپایا اور کہا کہ وہ اپنی مرضی سے شہروز سے نکاح کر رہی ہے۔ علینا بیگم کی آواز میں گہرائی تھی، جیسے وہ خود اسی وقت کے درد کو جھیل رہی ہوں۔ زینب کی آنکھوں میں نمی تھی اور اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ علینا بیگم نے روتے ہوئے بات جاری رکھی۔ یہ صدمہ میرے شوہر برداشت نہ کر سکے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ہاشم اور ہانیہ یتیم ہو گئے۔ ہاشم جو اپنی پھپھو سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اب اسے شدید نفرت کرنے لگا۔ کچھ سالوں بعد عائشہ کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن وہ مجھے سب سچ بتا گئی تھی۔ زینب کا سانس رک سا گیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس سب کا تعلق ایک گہرے سچ سے تھا، ایک حقیقت سے۔ علینا بیگم نے آہستہ سے کہا، میں نے ہاشم کو سب سچ بتایا اور اس نے شہروز کو دھمکی دی کہ اس سے بدلہ ضرور لے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی پھپھو اور باپ اس کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل میں یہ سوال تھا کہ کیا ہاشم واقعی اتنا بے رحم تھا؟ علینا بیگم نے گہری سانس لی اور پھر کہا، عائشہ کی ایک بیٹی تھی جو اس کی وفات پر صرف 4 سال کی تھی، اور وہ تم تھی بیٹا، تم عائشہ کی بیٹی ہو۔ زینب کا جسم ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید جھٹکا لگا۔ میں اس کی تقدیر میں ایک نیا راز تھا اور وہ اس راز کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ علینا بیگم نے آہستہ سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا، شہروز نے تمہیں اپنے سب سے وفادار ملازم رحیم خان کے حوالے کیا تھا تاکہ تم محفوظ رہو، اور پھر ہاشم نے تمہیں ڈھونڈ کر تم سے نکاح کر لیا۔ زینب نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو جھکایا اور پھر آہستہ سے کہا، تو آپ میری مامی ہیں؟ ہاں میری جان، اور وہ تمہارے ماموں کا بیٹا ہے۔ علینا بیگم نے سر ہلایا اور کہا، ہاشم دل کا برا نہیں، بس وہ تمہارے باپ سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے بیٹا، اسے سمجھو، اور اگر ہو سکے تو اسے معاف کر دینا اور اس کو صحیح راہ پر لے آؤ بیٹا۔ زینب نے ہمت کر کے علینا بیگم کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک کٹھن سوال تھا اور دل میں ایک تذبذب تھا، لیکن علینا بیگم کی آخری بات پر وہ روتے ہوئے سر ہلا کر کہنے لگی، میں کوشش کروں گی آنٹی، میں کوشش کروں گی۔ علینا بیگم نے زینب کو اپنے ساتھ گلے لگا لیا۔ اس کا دل بھر آیا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اس کی بیٹی کو اب اس راہ پر قدم رکھنا ہے جس پر چلنا ہمیشہ تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایک نئی امید کے ساتھ۔ رات کا سناٹا پھیل چکا تھا اور گھریلو ماحول میں رات کی تازگی اور سکون تھا۔ علینا بیگم اپنے کسی پرانے دوست کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے گھر سے باہر گئی تھی۔ ہانیہ اور زینب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہی تھی، لیکن زینب کی نظریں کہیں دور تھیں، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ ہانیہ نے زینب کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی اور اضطراب کی جھلک تھی، اور اس کی خاموشی میں کچھ ایسا تھا جو ہانیہ کی نظر سے چھپ نہ سکا۔ ہانیہ نے نرم لہجے میں کہا، کیا بات ہے، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ زینب نے ایک گہری سانس لی اور پھر اس کی طرف مسکراتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس تھوڑی دیر سے ذہن پر بوجھ محسوس ہو رہا ہے۔ ہانیہ نے اس کی بات کو تسلیم کیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ زینب کچھ چھپا رہی ہے۔ اتنے میں دروازے کے قریب سے ایک ملازم کی آواز آئی، بی بی جی، کوئی آدمی زینب بیٹی سے ملنے آیا ہے، ملازم نے کہا۔ زینب کا چہرہ فوراً بدل گیا۔ وہ حیرانی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ہانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا، کس سے ملنے آیا ہے؟ میں نے تو کسی کو نہیں جانتی۔ ہانیہ نے سر جھکایا اور کہا، ایک دفعہ دیکھ لو، شاید کوئی جاننے والا ہو۔ زینب نے ہانیہ کی بات سنی اور پھر تھوڑی سی ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں۔ زینب چلتی ہوئی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی، اور جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچی اس کی نظریں ایک اجنبی شخص پر جمی ہوئی تھی جو تقریباً 55 سال کا نظر آ رہا تھا۔ وہ شخص تقریباً ایک لمحے کے لیے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور جیسے ہی زینب کا چہرہ نظر آیا وہ فوراً اٹھا۔ زینب میری بیٹی، کیسی ہو؟ وہ شخص آہستہ سے بولا۔ زینب کی آنکھوں میں حیرانی اور بے یقینی کی جھلک تھی، اور اس کا دماغ کچھ سمجھنے کے قابل نہ تھا۔ وہ فوراً اس سے پوچھنے لگی، آپ کون ہیں؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ وہ شخص ایک گہری سانس لے کر بولا، بیٹا، میں تمہارا باپ ہوں، شہروز۔ زینب کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا، جیسے وہ کسی اور دنیا میں جا پہنچی ہو۔ اس کا جسم لرزنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شہروز نے آگے بڑھ کر کہا، بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے تمہاری ماں کے ساتھ بھی زیادتی کی،
پلیز بیٹا مجھے معاف کر دو۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو کے جھرمٹ تھے، لیکن اس کے دل میں اٹھنے والا غم اور غصہ اتنا بڑا تھا کہ وہ کچھ بول نہ سکی۔ وہ صرف خاموشی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کا والد تھا، لیکن اس کے دل میں اس کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ پلیز آپ معافی نہ مانگیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ اگر ہاشم نے آپ کو دیکھا تو بہت غصہ ہوں گے، زینب نے کہا اور آنکھوں میں کرب کے ساتھ اسے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ شہروز نے سر جھکایا، اس کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی ابھی اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ وہ نرمی سے بولا، میں جا رہا ہوں بیٹا، مگر یاد رکھو تمہاری زندگی میں جو کچھ بھی ہوا وہ میری وجہ سے ہوا اور میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہروز باہر چلا گیا اور زینب نے دروازہ بند کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے جھرمٹ تھے اور وہ محسوس کر رہی تھی جیسے اس کے اندر کی دنیا ٹوٹ چکی ہو۔ وہ روتے ہوئے کمرے میں آئی۔ تھوڑی دیر میں ہاشم گھر واپس آیا۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا اور وہ جیسے ہی ہانیہ سے ملا اس نے فوراً پوچھا، کیا کچھ ہوا؟ پریشان لگ رہی ہو؟ ہانیہ نے گھبراتے ہوئے کہا، وہ بھائی زینب سے کوئی آدمی ملنے آیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد زینب روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اسے کیا ہوا ہے۔ ہاشم کا چہرہ فوراً غصے سے بدل گیا۔ کون آدمی؟ اس کی آواز میں غصہ اور جھنجھلاہٹ تھی۔ وہ فوراً کمرے کی طرف بڑھا۔ ہاشم کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا اور اس کے قدم تیز تھے جیسے وہ کچھ بہت بڑا کرنے جا رہا ہو۔ کمرے میں اندر اندھیرا اور خاموشی کا راج تھا۔ صرف کھڑکی کے پار سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی جو ایک عجیب سا ماحول بنا رہی تھی۔ زینب کمرے کے کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور دل دھڑک رہا تھا جیسے کسی بڑی مصیبت کا سامنا کرنے والی ہے۔ سامنے ہاشم خان اپنی سخت نظریں اس پہ گاڑے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ زینب کی طرف بڑھ رہا تھا اور ہر قدم کے ساتھ زینب کا دل جیسے رک رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی، میں کسی آدمی سے نہیں ملی، زینب نے خوفزدہ ہو کر ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہاشم نے ایک طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، میری بہن جھوٹ نہیں بولتی زینب، تمہیں کیا لگتا ہے تم میری عزت کے ساتھ کھیل سکتی اور میں کچھ نہیں کہوں گا؟ یہ کہتے ہی ہاشم نے دیوار پر زور سے ہاتھ مارا جس کی گونج کمرے میں پھیل گئی۔ زینب خوف سے کانپ گئی اور قدم پیچھے لینے لگی۔ اس کی ٹانگیں لرز رہی تھی جیسے وہ زمین پر گر جائے گی۔ ہاشم کا غصہ اپنے عروج پر تھا، لیکن اس کے غصے میں کہیں ایک عجیب سی بے بسی بھی چھلک رہی تھی۔ وہ ایک ایسا مرد تھا جو اپنی عزت کو سب کچھ سمجھتا تھا اور زینب کی کسی بھی وضاحت پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ زینب دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظریں جھک گئی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا کوئی بھی لفظ ہاشم کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی ہاشم نے ایک اور قدم آگے بڑھایا، زینب اچانک اس کے قدموں میں گر گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، زینب نے روتے ہوئے کہا۔ ہاشم کا ہاتھ جو دیوار پر زور سے مارنے کے بعد تھوڑا زخمی ہو گیا تھا، ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے نیچے جھک کر زینب کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرے چمک رہے تھے۔ ہاشم کا دل ایک لمحے کے لیے پگھل سا گیا، لیکن اس کے چہرے پر سختی ابھی بھی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے زینب میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ بتاؤ مجھے کون آیا تھا؟ زینب نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس کا جسم لرزتے ہوئے ایک دم سے ڈھیلا پڑ گیا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ ہاشم نے فوراً نیچے جھک کر زینب کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی جیسے اس نے خود کو شکست دے دی ہو۔ کتنی نازک ہو تم زینب، ہاشم نے آہستہ سے کہا۔ اس کے لہجے میں وہ سختی اور غصہ نہیں تھا جو پہلے تھا۔ زینب کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے اور اس کی سانسیں ہموار ہو چکی تھیں۔ ہاشم نے اسے آرام سے بستر پر لٹایا اور کمفرٹر اس کے اوپر دیا۔ اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے زینب۔ شاید میں نے تمہیں ہمیشہ غلط سمجھا، لیکن اب میں تمہیں اور تکلیف نہیں دوں گا۔ ہاشم نے گہری سانس لی اور زینب کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے اس کے چہرے کو دیکھا جو سادہ مگر بے حد معصوم لگ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے رویے نے زینب کو بہت دکھ دیا، لیکن اب وہ اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ چاند کی روشنی زینب کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور ہاشم نے اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کی۔ وہ محبت تھی، شاید گہرائیوں میں چھپی ہوئی، لیکن آج اس کا سامنا کرنا پڑا۔ زینب،
میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہاشم نے دھیرے سے کہا اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کی نیند کا پہرا دینے لگا۔ شام کے وقت ہاشم اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، خاموش اور گہرے خیالات میں گم۔ اس کا چہرہ سخت تھا لیکن آنکھوں میں الجھن صاف نظر آ رہی تھی۔ زینب کے ساتھ اس کے رویے نے نہ صرف اسے تکلیف دی تھی بلکہ خود ہاشم کے دل کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ اسی دوران علینا بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک کپ چائے تھا جو وہ ہمیشہ کی طرح اپنے بیٹے کے لیے لائی تھی۔ ہاشم نے ان کے آنے پر نظر اٹھائی لیکن کچھ نہیں کہا۔ علینا بیگم نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور نرمی سے بولی، بیٹا تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاشم نے سر ہلایا اور نظریں جھکا لیں۔ علینا بیگم نے قریب آ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور گہری سانس لی۔ بیٹا یہ جو تم زینب کے ساتھ کر رہے ہو نا یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ معصوم بچی ہے، تمہارے رویے نے اسے توڑ دیا ہے۔ ماما میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ہاشم نے غصے سے کہا، لیکن اس کی آواز میں پہلے جیسی سختی نہیں تھی۔ نہیں بیٹا یہ تمہاری سوچ ہے، کیا تم نے کبھی اس کی بات کو دل سے سننے کی کوشش کی؟ زینب کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ تمہارے غصے اور نفرت کا نشانہ بن رہی ہے جو تمہیں شہروز سے ہے۔ اگر کسی کو سزا دینی ہے تو اسے دو جس نے تمہاری زندگی برباد کی، نہ کہ اس بچی کو جو خود بے سہارا ہے۔ ہاشم خاموش ہو گیا۔ علینا بیگم نے موقع غنیمت جان کر بات جاری رکھی، بیٹا تمہارے بابا کے جانے کے بعد میں نے تمہیں بڑی مشکل سے سنبھالا، تم میرے لیے سب کچھ ہو، لیکن اگر تم اسی طرح غصے میں خود کو برباد کرتے رہے تو نہ میں سکون سے جی سکوں گی اور نہ تم۔ زینب تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری شریک حیات ہے، اسے وہ عزت اور محبت دو جس کی وہ حقدار ہے۔ علینا بیگم کی باتوں نے ہاشم کے دل کو نرم کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ ماں کبھی غلط نہیں کہتی۔ اس نے گہری سانس لی اور نظریں جھکا لی۔ ماما میں نے بہت غلط کیا ہے نا؟ ہاشم نے دھیرے سے کہا۔ ہاں بیٹا، لیکن غلطی ماننا اور اسے ٹھیک کرنا ہی اصل بہادری ہے، علینا بیگم نے نرمی سے کہا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہاشم نے سر ہلایا اور زینب کے کمرے کی طرف بڑھا۔ زینب نے اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں اداسی اور چہرے پر خوف تھا۔ جو ہی ہاشم اندر آیا زینب نے خوفزدہ ہو کر نظریں جھکا لیں۔ ہاشم اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، زینب میری طرف دیکھو۔ زینب نے آہستہ سے نظر اٹھائی لیکن اس کی آنکھوں میں ڈر صاف نظر آ رہا تھا۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط تھا، مجھے تمہارے جذبات کی قدر کرنی چاہیے تھی، لیکن میں نے صرف اپنی انا اور غصے کو اہمیت دی۔ زینب حیرانی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہاشم کبھی اس طرح معافی مانگے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں زینب، اب سے تمہیں وہ عزت اور محبت دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ یہ سب کچھ تمہارے ساتھ انصاف کرنے کے لیے کر رہا ہوں، نہ کہ کسی کو دکھانے کے لیے۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دھیرے سے بولی، میں نے آپ سے کبھی شکایت نہیں کی ہاشم، آپ نے جو کیا میں نے اسے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کیا، لیکن اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہاشم نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہوگا زینب، اب سے ہم ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔ کمرے کی فضا بدل گئی تھی۔ علینا بیگم جو دروازے پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی مسکرائیں اور دل ہی دل میں دعا کی کہ ان دونوں کی زندگی محبت اور خوشی سے بھرپور ہو۔